بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، حافظ عبدالقادر اسلامیات لازمی کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے الفاظ استعمال فرمایا ہیں رشتہ داروں کے لیے۔ ایک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذوی القربا، اور دوسرا استعمال فرمایا ذوی الارحام۔ ذوی القربا وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور ذوی الارحام جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر تمام کے تمام رشتہ دار شامل ہیں جن کے حقوق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کا ٹاپک اپنا ڈیٹیل کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے حسن سلوک۔ رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر امام طبرانی نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے رشتہ دار کمزور ہوں، غریب ہوں، اور وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو صدقہ اور خیرات دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ اور خیرات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ نہ صرف اس کے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرا آ جاتی ہے ہیڈنگ فکر آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشعراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ بیسکلی آیہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا مفہوم اور حکم جو ہے وہ عموم ہے، سب کے لیے ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی فکر آخرت کی ترغیب کی جائے، ان کو بھی ڈرایا جائے۔ جس طرح امام مسلم نے ایک حدیث مبارکہ نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی کس طرح مدد کی جائے؟ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ اسی طرح رشتہ داروں کے اندر جو لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ روکا جائے، ان کو روکا جائے ظلم کرنے سے کہ وہ دوسروں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آ جاتا ہے قطع رحمی۔ اس حوالے سے پہلے حدیث مبارکہ سماعت کر لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڈا تہاڈا مرن جین ختم۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم رشتہ داروں سے بالکل قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو بندہ رشتہ داروں کو توڑتا ہے وہ جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور ڈرو رحموں کے توڑنے سے، رشتہ داری کو توڑنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا من حب ان یبسط فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور صدقات میں ترجیح، زکوٰۃ اور صدقات کے اندر ترجیح رشتہ داروں کو دی جائے گی، دوسرے لوگوں کو نہیں دی جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، بھائی بھوکا مار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چچا بھوکا مار رہا ہوتا ہے اور ہم دوسرے لوگوں کو صدقات دے رہے ہوتے ہیں، اس چیز کی بھی ممانعت ہے۔ اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کو پہلے رکھا ہے کہ ان کو پہلے حق ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو مال دو۔ پھر بد کردار رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی کامن پائی جاتی ہے کہ وہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، انہیں ساڑھے نے چنگی نہیں کی، زیادتی کی ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ، اس لیے ہم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ دیکھو تم ضعیف الرائے والے نہ بن جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اس کے ساتھ نیکی کرو، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرو تم اس کے ساتھ ظلم کرو۔ نہیں، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ بھی نیکی کرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں تو میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میں ان کے ساتھ بردباری اور حلم کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت امیز سلوک کرتے ہیں لیکن میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم در حقیقت ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم نے کہا ہے تو تم ان کے منہ کے اندر جلتی ہوئی راکھ ڈال رہے ہو۔ جب تک تم اس روش پر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ اس کو بھی امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے باب صلۃ الرحم کے اندر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے حبیب علیہ السلام نے وصیت کی کہ تم رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں۔ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروانا، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے، ایک اور بندہ اس کے اندر آتا ہے اور مزید ان کو لڑا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب بھائی لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ پھر عیب پوشی، کیونکہ رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے عیبوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اگر کسی کے ساتھ تھوڑی بہت ناراضگی چل رہی ہو تو پھر اس کے عیبوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کہ فلانے کا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، فلانے کی لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، سارے عیبوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں کو بیان نہ کرو، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں کسی کی عیب پوشی کی، کسی کے عیبوں کے پر پردہ ڈالا، کسی کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے نہ اچھالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں فرمائے گا جو دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا، سننے کے بعد اس کو یاد کیجیے گا اور اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔